الله الرحمن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. آج کی گفتگو کا موضوع فضائے بدر پیدا کر فرشتے کی نصرت کو. ماہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا ہے. اسی کی مناسبت سے آج غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے ہم اس پہ بات کریں گے. آپ اندازہ کریں عرب کی گرمی بڑی شدید گرمی ہے. جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے وہ جانتے ہیں عرب کی جو گرمی ہے وہ بڑی شدید قسم کی گرمی ہے. گرمی کے موسم میں رمضان بھی ہو، سامنے دشمن بھی ہو، ہاتھوں میں تلوار بھی ہو، تو کتنا اللہ جذبہ سے صحابہ کرام تھے کہ نبی پاک اسلام کی قدمین شریفین پہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے قربان کرنے والے تھے. اللہ نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا تو یوں کیا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. یعنی تمہارے پاس جنگ کے کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے، کوئی جنگ کا سامان بھی نہیں تھا. سامان کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے. آپ اندازہ کریں 313 لوگ پہلے ہی ہیں اور تو گھوڑے بھی 2 ہی ہیں. جنگ گھوڑوں سے لڑی جاتی ہے، گھوڑے 2 ہیں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 شمشیریں. تلوار سے جنگ لڑی جاتی ہے، تلواریں ٹوٹل 8 ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیر. تلواریں کچھ نہیں ہیں، سامان نہیں ہے جنگی آلات. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے سہارے پہ نکل آئے. اقبال نے اسی کو کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بلڑتا ہے سپاہی. مومن تلوار پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتا ہے. اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے. اللہ حضرت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے. اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. یہ اللہ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ ہے. لیکن دیگر جو بدعقیدہ لوگ ہیں انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. انہوں نے ترجمہ کیا اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے. معاذ اللہ، صحابہ کرام کی طرف ذلیل ہونے کی نسبت کی ہے. معاذ اللہ. تو میں نے کہا جب صحابہ کی عزت پہ حملہ ہو امام احمد رضا نکل کے پہرا دیتا ہے. نبی اسلام کی عزت پہ حملہ ہو امام احمد رضا نکل کے پہرا دیتا ہے. ہم کیوں امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ امام احمد رضا کے ترجمے کا نام ہے کنز الایمان. کنز الایمان کا مطلب ہے ہمارے ایمان کا محافظ، ہمارے ایمان کا خزانہ، ہمارے ایمانوں کو بچانے والا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم ایسے نہیں پڑھتے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شرف پوری. آپ کہتے ہیں میں ایک دن سویا تو میری خواب میں حضرت غوث پاک تشریف لے آئے. جب خیالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر نیک لوگ ہی خوابوں میں آتے ہیں، جب خیالات ہی گندے ہوں تو پھر ناپاک لوگ ہی خوابوں میں آتے ہیں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری کہتے ہیں خواب میں حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے. میں نے پوچھا حضور آپ کا دنیا میں اس وقت نائب کون ہے؟ تو وہ اعظم فرمانے لگے اس وقت دنیا میں میرا نائب امام احمد رضا ہے. حضرت میاں شیر ربانی کہتے ہیں مجھے محبت پیدا ہوئی یار احمد رضا کو مل کے تو آؤں. تو ولی کی قدر پھر کو ولی جانتا. امام احمد رضا وہ آدمی تھے اللہ نے صرف ظاہری آنکھ نہیں دل کی آنکھ بھی ان کو عطا فرمائی تھی. یہ لاہور کے اندر ایک مزار ہے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا نام ہے. حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث بھی تھے، سید بھی تھے، پیر بھی تھے. بھائی سید عالم دین ہو تو وہ پیر ہی ہوتا ہے.
آپ عالم بھی تھے، سید بھی تھے، پیر بھی تھے، لیکن دوست تھے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ نعیم الدین مراد آبادی، یہ جامع نعیمیہ جن کے نام پہ، نعیم الدین مراد آبادی کے دوست تھے۔ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جو تھے، یہ نعیم الدین مراد آبادی کے دوست تھے، اور نعیم الدین مراد آبادی امام احمد رضا کے مرید تھے۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے چلے گئے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نعیم الدین مراد آبادی کو، تو وہ تیار بیٹھے تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی کو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں امام احمد رضا اپنے پیر کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں بھائی میں تیرے پیر کو ملنے نہیں جاتا۔ کیوں نہیں میرے پیر کو آپ کیوں نہیں ملیں گے؟ کہا یار تیرا پیر ذات کا پٹھان ہے، تو جو ذات کے پٹھان ہوتے ہیں طبیعتوں میں سختی ہوتی ہے ان کے، لہذا میں نہیں ملنے کے لیے تیرے پیر کو جاؤں گا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی کہتے میں چلا گیا، پھر موقع ایسا بنا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب ملنے کے لیے آئے، تو نعیم الدین مراد آبادی نے سامان باندھ کے رکھا تھا، تیار بیٹھے تھے، تو کہا آج کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے آج بھی پیر کو ملنے جا رہا ہوں، آ جاؤ آپ بھی۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار وہ پٹھان آدمی ہے، طبیعت سخت ہوگی، میرا دل نہیں مانتا، بھائی آ جاؤ۔ کہتے چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو چلے جاتے ہیں۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں جب امام احمد رضا، بات بڑی لمبی ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں جب امام احمد رضا کے آستانے پہ پہنچا، نماز ہو چکی تھی، آپ نماز پڑھ کے نا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، تو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھ کے ملا، میں نے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے؟ مسکرا کے فرمانے لگے ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت سختی ہے۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں بس میرا کام ہو گیا، میں قدموں میں بیٹھے، میں نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ آپ پھر غلام بنے، پھر نسلیں آپ کی غلام بن گئی۔ یہ جو مسجدوں میں نقشہ لگا ہوا ہے نا نمازوں کا، فلان نماز فلان ٹائم پہ، یہ نقشہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کے بیٹوں نے بنایا ہوا ہے، جو پورے پاکستان پہ چلتا ہے، یہ ان پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کے بیٹوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کتنا بڑا میرے امام، ہم ایسے نہیں امام احمد رضا کا نام لیتے، ایسے نہیں ان کو پڑھتے۔ پیر سید حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب کہتے ہیں میں ملنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ غوث پاک نے کہا تھا یہ میرا نائب ہے، میں نے کہا غوث پاک کا نائب دیکھنا چاہیے۔ کہتا میں امام احمد رضا کو ملنے کے لیے گیا، کچھ دن رہا، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا حضور سنائے امام احمد رضا کیسے ہیں؟ حضرت میاں شیر ربانی رو پڑے، مریدوں نے کہا حضور معذرت چاہتے ہیں، تو بڑا سوال کر لیا، رو کیوں پڑے؟ آپ فرمانے لگے یار احمد رضا کی شان ہی کیا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پڑھتے کہ اس طرف احمد رضا بیٹھتا ہے، پڑھتے کہ اس طرف مدینے والا بیٹھتا ہے، مدینے والا پڑھاتا جاتا ہے، احمد رضا پڑھتے جاتا ہے۔ اور بھائی جس کو پڑھانے والے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کا کلام پھسل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا وہ امام احمد رضا جس نے حضور علیہ السلام سے بھی علم لیا ہے، حضور کا ڈائریکٹ فیض لیا ہے، ہم اس امام احمد رضا کو مانتے ہیں۔ اور آپ نے پھر قلم اٹھایا تو ترجمہ کیسے کیا؟ بدر میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری مدد کی جب کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک کو ہوا، غزوہ بدر کے اندر معاملہ کیا بنا تھا؟ معاملے بڑے لمبے چوڑے ہیں، میں صرف ایک بات عرض کروں گا۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ عمرہ شریف کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ زمانہ جاہلیت کے ایک دوست امیہ بن خلف کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ امیہ بن خلف وہی جس نے بلال حبشی پہ ظلم کیا تھا، وہ زمانہ جاہلیت کا دوست تھا حضرت سعد بن معاذ کا، اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یار میں نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو تو میرا دوست ہے، اگر کہ زمانہ جاہلیت کا ہے، میں طواف کروں گا تجھے ساتھ اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ مجھے روکے نہ کو اللہ کے گھر جانے سے، اگر کوئی میرے سامنے آتا ہے تو تو نے میرا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن معاذ طواف کعبہ کر رہے، ابو جہل آ جاتا ہے، ابو جہل پوچھتا ہے یہ کون طواف کعبہ کر رہا ہے؟ سعد بن معاذ کہتے جی میں کر رہا ہوں، میں قبیلہ اس کا سردار ہوں۔ ابو جہل کو پتا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل اور حضرت سعد کے مابین تلخ کلامی ہو گئی، اور ابو جہل کہنے لگا اگر امیہ نہ ہوتا میں تجھے عمرہ نہ کرنے دیتا، میں تیرا رستہ روکتا۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے ٹھیک ہے تو یہاں میرا رستہ روک، تو نے میرے مدینہ سے گزر کے ملک شام جانا ہے مال تجارت کے لیے، میں تیرا قافلہ رکھوں گا۔ تلخ کلامی ہوگی، بات بڑھ گئی۔ ابو جہل لوگ جتنے بھی تھے یہ سارے جنگی تیاری میں تھے، بھائی ہم یاد رکھیں جنگ وہ ملک لڑ سکتا ہے جو مالی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، جو ملک خود بیچارہ ہچکولے لے رہا ہے، جو خود بیچارہ ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہے، وہ ملک کیا کسی سے جنگ چھیڑے گا، وہ ملک کیا کسی سے جنگ لڑے گا؟ اب اس لیے جنگ لڑنے کے لیے مالی لحاظ سے مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایسی دنیا کے اندر ایسے ممالک بھی ہیں
کہ جہاں پہ ہیروشیما آپ دیکھ لیں 1948 کو گرا تھا، اس کے بعد جاپان نے کتنی ترقی کی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس جگہ پر ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، آج ہی آپ وہاں کی جاپان کی ترقی کو دیکھیں، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ چند سالوں میں جاپان نے اتنی بڑی ترقی کر لی۔ تو بھائی ملک جو طاقتور ہوتا ہے مالی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، جنگ وہی کر سکتا ہے۔ اب مکہ کے لوگ کہنے لگے جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑنی ہے، مال اکٹھا کر لیں، انہوں نے اعلان کر دیا بھائی ہم ایک قافلہ بھیجنے لگے ملک شام میں، جتنا نفع ملے گا ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے، لہذا جتنا مال ہے اس میں جمع کرواؤ۔ لوگوں نے مال اپنا جمع کروایا، کتنا مال اکٹھا ہو گیا؟ وہ تقریباً 50,000 دینار مال اکٹھا ہو گیا۔ آج کے دور سے اگر حساب لگائیں تو وہ تقریباً $2 کروڑ کا مال بنتا ہے۔ $2 کروڑ کا مال یہ تجارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کتنا بڑا نفع ملے گا؟ وہ سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ ابو سفیان قافلے کو لے کر ملک شام میں ہے، نبی الاسلام نے صحابہ کو لیا تو مدینہ شریف سے باہر آئے، اس گھر سے ابو سفیان جب قافلہ لے گیا کہ ہم قافلے کو روک لیں گے، قافلے کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، اس لیے کہ وہ قافلہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا، کل وہ ہمارے خلاف وہ مال استعمال نہیں ہوگا۔ خیر ابو سفیان کو پتا چل جاتا مسلمان ہمارا رستہ روکنے کے لیے باہر آ رہے ہیں، ابو سفیان رستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے، لیکن ایک بندے کو کہتا جاؤ مکہ والوں کو جا کے بتاؤ اگر کسی نے اپنا مال بچانا ہے تو اپنے دفاع کے لیے پہنچو، وگرنہ تمہارا مال ضائع ہو جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے دفاع کے لیے پہنچتے ہیں۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر اور عورتوں کو ساتھ لے کر اپنے مال کے دفاع کے لیے میدان بدر تک آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام میدان بدر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا، صحابہ کو بٹھا کر مشورہ کیا۔ اب میدان بدر میں جب جا رہے تھے اس کی بات بھی بڑی اعلیٰ ہے، میرے آقا علیہ السلام گھوڑے کتنے تھے؟ گھوڑے 2 تھے صحابہ کے پاس، 313 یہ سپاہی ہیں، اور ان کے پاس جو اونٹ ہیں وہ 70 ہیں۔ ظاہر ہے جتنا کام میدان جنگ میں گھوڑا کرتا ہے اونٹ تو اتنا کام نہیں کر سکتا، اونٹ 70 ہے گھوڑے 2 ہیں۔ طے یہ پایا سفر بڑا لمبا ہے، میدان بدر جانا ہے، تو یوں طے کیا گیا کہ ایک سواری پہ 3 لوگ بیٹھیں گے، یعنی آدھا سفر ایک بندہ، پھر آدھا دوسرا، آدھا تیسرا، باری باری سواری پہ بیٹھیں گے تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی حضور فرمانے لگے سارے سواریوں پہ 3 بیٹھیں گے، میری سواری پہ بھی 3 ہی بیٹھیں گے۔ حضور کا عدل و انصاف دیکھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت علی کو لے لیا، ابو مرثد غنوی کو لے لیا، فرمایا تم میری سواری پہ باری باری بیٹھو گے۔ پہلے نبی علیہ السلام بیٹھے، پھر نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے، دیگر صحابہ کو کہ تم میری سواری پہ بیٹھو۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑے، آقا ہم غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آقا ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں آپ سواری پہ رہیں، ہم غلام ہار پکڑ کے چلتے ہیں۔ میرا آقا فرمانے لگے کہ میں تو کمزور ہوں، ہائے ہائے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ کروڑوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ فرمایا میں تم سے کمزور ہوں یا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا بیٹھو تمہاری باری ہے۔ بھائی میرے آقا علیہ السلام نے جو کام کر کے دکھایا ہو، غلاموں کو کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے؟ غلاموں کو کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہ عدل و انصاف کی مثال قائم کی، پھر نبی علیہ السلام میدان بدر میں صفیں بنانے لگے، تمہیں صحابہ صفیں بناوا پڑی، صحابہ صف بنا رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سواد بن غزیہ، ان کی صف ٹیڑھی تھی، حضور کے ہاتھ میں نیزہ تھا، یوں نیزہ مارا، وہ صف سیدھی کرو۔ سواد بن غزیہ کہتے ہیں میں نے صف سیدھی کی، لیکن میں نے آگے بڑھ کے کیا کہا اللہ نے آپ کو عادل بنا کے بھیجا ہے، آپ نے مجھے نیزہ مارا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی لچکوالی اور محبت دیکھ کے وہاں آ جاؤ، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی عرض کرتے آقا آپ نے جب میرے پیٹ میں نیزہ مارا تھا تو کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ پہ تو کپڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے میں کپڑا اٹھاتا ہوں، آپ تو بدلہ لے لے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا، حضرت ابو اسود نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے چمٹ کر حضور کے جسم کے بوسے لینے لگے۔ میرے آقا فرمانے لگے سوال یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہا موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے۔ آقا میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، محبتیں تھیں، یہ عدل و انصاف کی مثالیں تھیں جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا ہے۔ یہ عدل و انصاف کرتے کیسے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے، صحابہ کیا مشورہ ہے، یعنی ہمیں جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جو ہر میدان میں پہلے، وہ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اس کے آقا جو آپ کہیں آقا ہم حاضر ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو، آقا حاضر ہے۔
حضور علیہ السلام چاہتے تھے مدینہ کے لوگ کھڑے ہو. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے. آقا آپ اشارہ کریں. آقا ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے, آقا آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے, آقا ہم دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے. آقا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں, ہم آپ کو کہیں کہ آپ جائیں, آپ طرف جا کے لڑیں, ہم کیا بیٹھے ہیں. آقا اشارہ کرے, غلام لڑنے کو تیار ہیں. حضرت سعد بھی کھڑے ہو گئے. آقا آپ اشارہ کریں گے تو ہم گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے. آقا آپ کا کام صرف اشارہ کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مسکرانے لگا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور نبی علیہ السلام میدان بدر میں پہنچ گئے. اور میدان بدر میں کافر پہلے آ چکے تھے, اور کافروں نے میدان بدر میں کنواں تھا پانی کا, کنویں پہ قبضہ کر لیا, اور جو سخت زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا. صحابہ کے پاس نہ پانی کا کنواں تھا, نہ صحابہ کے پاس ایسی زمین تھی, بلکہ وہ ریتلی زمین تھی. آپ کو پتا ہے ریتلی زمین پر پاؤں نہیں جمتا. جب پاؤں نہ جمے تو بندہ تیر جلدی مار سکتا ہے, بندہ تلوار جلدی چلا سکتا ہے. بھائی پاؤں جمے گا تو زور سے تجھ نے تیر مارنا ہے یا تلوار مارنی ہے. صحابہ بڑے پریشان, پانی بھی نہیں ہے, کیا کریں. شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے. تم حق پہ ہوتے تو تمہارے پاس یہ ہوتا, اگر تم حق پہ ہوتے تو تمہیں اتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی. صحابہ اللہ نے کرم یہ کیا, میدان جنگ ہے, اللہ نے سارے صحابہ پہ نیند طاری کر دی. سارے صحابہ آرام کر رہے ہیں. صحابہ جب صبح کو اٹھے تو اکثر صحابہ جنبی ہو چکے تھے, یعنی ان پہ غسل فرض ہو چکا تھا. شیطان پھر وسوسہ ڈالا, نماز کیسے پڑھو گے, تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے. دیکھیں شیطان کس قدر بندے کے ایمان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. صحابہ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے, کیسے نماز پڑھو گے, تم پر تو غسل فرض ہے, تمہارے پاس تو پانی نہیں ہے. حق میں ہوتے تو اتنی مشکلیں نہ اٹھانی پڑتی. اللہ نے کرم یہ کیا, اللہ نے دن کو بارش برسا دی. جب دن کو بارش آئی, صحابہ کرام نے نہا بھی لیا, پانی رکھ بھی لیا. آپ کو پتا ہے جو ریتلی زمین ہوتی ہے جب بارش اس پہ ہوتی ہے تو پاؤں جمنے لگتا ہے. جو زمین سخت ہوتی ہے جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو پاؤں پھسلنے لگتا ہے. صحابہ کے پاس جو زمین تھی وہ ریتلی تھی, بارش ہوئی تو پاؤں جمنے لگا. کافروں کے پاس جو زمین تھی وہ سخت تھی, بارش ہوئی تو پاؤں پھسلنے لگا. اللہ نے یہ کرم کیا, صحابہ سارے سوئے تھے, اگر نہیں سوئے تو میرے اور آپ کی آقا نہیں سوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, کن لفظوں سے دعا کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان میں لے کر میدان میں آ گیا, یا اللہ آج اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. یا اللہ ان مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرما. صدیق اکبر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی, حضور نے اتنی دعائیں کی کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو چادر پڑی تھی وہ بھی نیچے آ گئی. اتنی نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب, آپ دیکھیں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن اکثر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے, بندے کو جب مشکل پڑتی ہے نا خدا یاد آتا ہے. جب بندہ مصیبت میں پھنستا ہے تو مصالحہ پکڑتا ہے. بندہ جب بد گلی میں بند ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا یاد آتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے مشکلوں میں اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے, وہ اپنی خوشیوں میں رب کو یاد کیا کرے. بھائی کبھیوں میں مشکلوں میں تو ہمیں رب یاد ہے, خوشیوں میں کتنا رب یاد ہے. شادی کے موقع میں کتنوں کو خدا یاد ہے. جب عید کا دن آتا ہے یا چاند رات آتی ہے, ہمارے ملک میں اور ہمارے بازاروں میں کیا تماشا لگتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں پھر حالات کتنے وقت بگڑتے ہیں, کتنے لوگوں کو پھر خدا یاد ہوتا ہے. تو فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ مشکل میں تمہاری دعائیں قبول کرے تو فرمایا خوشیوں میں اپنے رب کو یاد رکھا کرو, اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. نبی علیہ السلام نے دعا کی. میدان بدر کا جب دن سجا تو صحابہ کرام, پھر میں نے کہا صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا نا اپنی جانیں قربان کرنے کا, خدا کی قسم وہ مثالی تھا, وہ اپنی مثال آپ تھا جو ان کے اندر جذبہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا, جب اعلان کیا نا سارے صحابہ نکلو میدان بدر کے لیے, جو ننھے صحابہ تھے 14 سال عمر ہے 16 سال عمر ہے وہ بھی نکل پڑے. جب ننھے صحابہ نکلے تو نبی علیہ السلام نے چھوٹے صحابہ کو دیکھا تو واپس کر دیا, ہمت تمہاری عمر نہیں ہے. اور میں ایک صحابی تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص, جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے. حضرت عمیر بن ابی وقاص کی 16 سال عمر تھی. یہ جب صحابہ میں کھڑے تھے تو اپنے پنجوں کے بل کھڑے تھے, یعنی پنجوں کے بل کھڑا ہو کے نا یوں اپنا قد بڑا کر رہے تھے. دلوں کا راز جاننے والے نبی تو دیکھ رہے تھے نا یہ کیا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام بار بار دیکھتے تھے یہ عمیر کیا کرتا ہے. حضرت عمیر بار بار اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے نا یوں اپنا قد بڑا کر کے حضور کو دکھاتے ہیں, یعنی میری عمر تھوڑی نہیں ہے, میری عمر بڑی ہے.
نبی علیہ السلام نے دیکھا، حضور کو پتا ہی ہے کیا کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمیر تمہاری عمر 16 سال ہے، عمر تھوڑی ہے، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمیر داڑھے مار کے رونے لگے۔ حضور فرماتے روتا کیوں ہے؟ آقا روتا اس لیے ہوں کہ میں نے جان رکھی آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ آقا آپ مجھے واپس آنے کو کہہ رہے ہیں، آقا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں جان قربان کروں گا۔ حضور نے جب جذبہ دیکھا، فرمایا عمیر تجھے آنے کی اجازت ہے، تو میدان بدر میں آ جا۔ حضرت عمیر ان کو پتا تھا شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حضرت عمیر کی 16 سال عمر ہے، میدان بدر میں یہ تو شہید ہو گئے۔ ایک صحابی میں یہ جذبہ نہیں، ہر صحابی میں یہ جذبہ ہے۔ میں اس سے بھی اگر بڑی آپ کو بات سناؤں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ بات پڑھ کے، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک ایک صحابی ہیں حضرت سعد الاسود، سعد ان کا نام ہے۔ اسود ان کو رنگ کے کالے ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اسود کہتے ہیں جو رنگ کا زیادہ کالا ہو اسے اسود کہتے ہیں۔ ان کا نام تھا سعد الاسود، رنگ کا کالے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آئے تو کہ آقا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، مجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا، آقا میں زیادہ حسن و جمال میں آگے نہیں ہوں، تو آقا میں نے بڑوں کو پیغام نکاح بھیجا لیکن میرے ہاں کوئی رشتہ کوئی نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی اس بات کو سنا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے فلاں قبیلے کا جو فلاں سردار ہے، عمر بن عوف اس کا نام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے جا کر کہو کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا ہے اور اپنی شہزادی اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرو۔ جب حضرت سعد الاسود نبی علیہ السلام کی بات سنتے ہیں تو خوشی سے نڈال ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں اس کے گھر میں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عوف نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ابھی نہیں پتا حضور کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، وہ جا کر پیغام دیتے ہیں حضور نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیٹی حسن کی ملکہ اور دو رنگ کا کالا، یہ جوڑ ہی نہیں ہے، کیسے نکاح کر دو؟ اتنی بات جب کی حضرت عمر بن عوف نے، وہ جانے لگے واپس، بیٹی نے یہ بات اندر سے سن لی، بیٹی بول کے کہہ رہا ابا جان آنے والے کو نہ دیکھے کون ہے، بھیجنے والے رسول کو دیکھے وہ کون ہے۔ ابا جان آپ کتنی بڑی بات کرتی، میں زندگی گزار لوں گی اس لیے کہ میرے رسول علیہ السلام کی چاہت اس میں ہے۔ ابا جان جائیے جلدی حضور کی بارگاہ میں، جو آپ نے لفظ بولے جا کے معافی مانگیے، وگرنہ حضور کی بارگاہ میں اگر حضور کے دل میں کوئی بات آ گئی تو کام بگڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عوف پیچھے پیچھے چلے گئے، جا کر حضور کی بارگاہ میں آقا میں معافی کا طلبگار ہوں، میں نے ٹھکرا دیا، آقا جیسے آپ کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد الاسود کو قریب کیا، حضور قریب کر کے فرمانے لگے تجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، قریب آ تیرا نکاح میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا جس کا کوئی نہیں ہے اس کے اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے نکاح خود پڑھایا۔ حضرت سعد بن اسود کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے رشتہ بھی ڈھونڈ کے دیا، میرا نکاح بھی پڑھایا۔ حضرت سعد الاسود کہتے ہیں میں نے کہا آج میرا نکاح ہوا ہے، آج میں نے عورت کے پاس جانا ہے، کیوں نہ کوئی سامان بازار سے خرید لو۔ حضرت سعد الاسود بازار سامان خریدنے کے لیے پہنچتے ہیں تو بازار میں سامان خرید رہے ہوتے ہیں جو بیوی کے لیے لینا ہے، کان میں آواز پڑتی ہے نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے غزوہ بدر کے لیے نکلو۔ حضرت جس وقت نبی پاک علیہ السلام کا یہ حکم سعد الاسود سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیوی کے لیے سامان بعد میں خرید لوں گا، پہلے نبی کا حکم پورا کر لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہنے لگے میں کام بعد میں کر لوں گا، بیوی کے لیے کپڑے بعد میں خرید لوں گا، سامان بعد میں لے لوں گا، پہلے میں نبی پاک علیہ السلام کا حکم تو پورا کر لوں۔ جتنے پیسے دے بیوی کے سامان کے لیے ان پیسوں سے گھوڑا خریدا کہ تلوار خریدی میدان جنگ میں چلے گا۔ میں نے کہا کہاں سے لے کے آؤں میں لفظ ان صحابہ کے جذبات کو بیان کرنے کے لیے، وہ جو سامان بیوی کے لیے سامان اکٹھا کرنا تھا پیسوں سے، ان پیسوں سے گھوڑا لیا تلوار لی تو میدان بدر میں جب پہنچے کافروں کی صفوں میں گھس گئے اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام اس جان نثار صحابی کو دیکھا کہ آج اس کا نکاح، اور آج یہ کافروں کی صفوں میں آواز دی سعد ادھر آؤ۔ حضرت سعد اتنے مست تھے کافروں کو کاٹنے میں، نبی علیہ السلام کی آواز نہ سنی گئی، اتنا کافروں سے لڑے، اتنا لڑے کہ روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، رکھ کے میرے آقا فرمانے لگے یہاں تیرا نکاح کیا، فرمایا یہاں تو نہ ہو سکا معاملہ، فرمایا اللہ نے جنت کی حوروں کے ساتھ تیرا نکاح فرما دیا ہے۔
یار وہ کتنا عظیم ان کے اندر جذبہ تھا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ملا ہے، ہر چیز کو خیر آباد کہہ کر حضور کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے نکل پڑے۔ صحابہ کا نا جذبہ تھا، وہ کہتے تھے یار کسی اور چیز میں کمی ہوتی ہے تو ہو جائے، نبی کا حکم پورا کرنے میں کمی نہ ہو جائے۔ یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں تھا تو ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا تھا، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے تو فرمانے لگے بلال اس بندے کو اٹھا دو، نماز کا وقت ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے بندے کو جا کر اٹھا دیا۔ حضور کے ہر کام میں حکمت ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا نماز کے لیے کسی کو بیدار کرنا نیکی ہے، آقا آپ نیکی میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، آقا آپ نے مجھے کیوں کہا اس کو بیدار کرے، خود کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے بلال وہ سویا ہوا تھا، اگر میں اسے بیدار کرتا اور وہ بیدار نہ ہوتا، یہ انکار کر دیتا، وہ ایمان اس کا چلا جاتا۔ تو نے بیدار کیا، جلدی نہ بھی اٹھتا تو مسئلہ نہیں تھا، میرے اٹھانے کے باوجود جلدی نہ اٹھتا ایمان اس کا رہ جاتا۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنا اتنا ضروری تھا، اس بارگاہ میں تاخیر نہیں ہے۔ ان کا جذبہ تو یہ تھا، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرمایا یہ حرام، اتار کے حضور نے یوں پھینک دی۔ حضور علیہ السلام بعد میں چلے گئے، کسی نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، سونا ہے تمہارے لیے حرام ہے، بیوی کے لیے حرام تو نہیں ہے، تمہاری بیوی پہن لے گی۔ صحابی فرمانے لگے جس چیز کو نبی پھینک دے غلام اٹھایا نہیں کرتے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، حضور کا حکم پورا کرنے میں کتنے وہ آگے بڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو چیز حضور کو ناپسند ہے ہم وہ کبھی بھی نہیں کرنے والے۔ آج ایک ہم بھی ہیں، ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ہر شریعت کی خلاف ورزی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جہاں دین کی خلاف ورزی آتی ہے ہم پیش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحابہ کا جذبہ تھا، وہ اپنی جانیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ صرف جذبہ مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی یہ جذبہ تھا۔ نبی پاک کی ایک صحابیہ ہے حضرت ام برکہ بنت نوفل، حضور جب غزوہ بدر میں جانے لگے نا تو یہ عرض کر آقا مجھے بھی لے جائیں، فرمایا تو عورت ہے تو نے غزوہ بدر میں جا کے کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عورت ہے تیرا غزوہ بدر میں کیا کام ہے؟ آقا چلے میں تلوار تو نہیں چلا سکتی، کم از کم میں بیماروں کی عیادت تو کروں گی، آقا میں کسی پیاسے کو پانی تو پلاؤں گی، آقا مجھے بھی ساتھ لے جائے، ہو سکتا ہے مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لے کہ تم عورت ہے تو گھر میں رہے، اللہ تجھے گھر میں ہی شہادت کی موت عطا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ تجھے شہادت کی موت عطا کرے گا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں جا کر اللہ نے اس عورت کو شہادت کی موت عطا فرمائی، حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے پہلے نکل چکا تھا، اور وہ موت اللہ نے پھر ان کو عطا فرما دی۔ بھائی یہ جذبہ تھا۔ غزوہ بدر میں 2 ننھے صحابہ بھی شامل تھے، ان کا نام تھا معاذ اور محمد، 2 ننھے صحابی ہیں، ایک بڑا بھائی تھا چھوٹا بھائی تھا، بڑے بھائی کو میرے آقا غزوہ بدر میں شامل کر لیتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بڑے بھائی کو شامل کر لیا، مجھے بھی شامل کریں، فرمایا وہ بڑا ہے، عرض کیا آقا نہیں میری طاقت اس سے زیادہ ہے، آقا نہیں یقین تو کشتی کرا لے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے کشتی کرواتا ہوں تیری، اگر تو گیا جیت پھر تجھے شامل کر لوں گا، ہار گیا تجھے شامل کوئی نہیں کرنا۔ عرض کیا آقا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں بھائی کی کشتی کروائی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہنے لگا تیرا کام بن گیا میرا بھی بنا دے۔ جذبہ دیکھیے ان کے اندر، وہ تیرا تو کام بن گیا میرا بھی بنا دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، دونوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کے سینے میں بیٹھ کے آقا دیکھیے میں جیت گیا، فرمایا تو نہیں جیتا آج اسلام جیت گیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی جان عزت اور آبرو کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی قدموں میں جان قربان کرنے کے لیے ننھے صحابہ کے اندر بھی جذبہ اتنا تھا۔ یہی 2 ننھے صحابہ معاذ اور محمد میدان بدر میں جب شامل ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے آ کے کہنے لگے چچا جان ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا، وہ تم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ وہ کہنے لگے وہ ابو جہل ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا حفاظت کر رہا ہے اس کے گرد فوج کا دستہ۔ بچے کہنے لگے وہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا دستہ؟ فرمایا موت بھی تو آنی ہے، بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ وہ 2 ننھے صحابہ ابو جہل سے، ابو جہل کی امت کا فرعون ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہر امت کا فرعون ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کو دیکھو اللہ نے کتنی ذلت کی پھر موت دی۔ وہ 2 ننھے صحابہ ابو جہل سے چمٹ گئے، چھوڑا تک جب اسے جہنم نصیب کر دیا۔ بعد میں یہ دونوں صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے آقا ابو جہل میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا آقا نہیں
یہ میری تلوار دیکھے میری تلوار سے خون لگا، آقا میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا آقا نہیں میں نے مارا ہے، حضور فرمانے لگے نہیں دونوں نے مارا ہے۔ یہ جذبہ تھا ان صحابہ کے اندر، نبی اسلام کی عزت و آبرو کے لیے وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ غزوہ بدر کا بہت بڑا سبق ہے کہ یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کا بازو پکڑا، آخرس بن شریک نے پیچھے لے گیا، جا کے کہتا بتاؤ تم کیا کہتے ہیں نبی اسلام کے بارے میں، یہ وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے 100% یقین ہے انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا ہم جس نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی، اور یہ امت کے لیے پیغام ہے، آج ہم اپنا مال بھی بیچے تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کوئی چیز بیچنی ہو ہم 1000 خوبیاں بیان کر کے بیچتے ہیں، ہم نے لینی ہو تو اس کی چیز میں 1000 کمیاں بتاتے ہیں، اس میں یہ بھی کمی ہے تاکہ وہ ریٹ کم کرتے۔ دین تو یہ کہتا تم نے جب کوئی چیز بیچنی ہے اس کی خامی بیان کرو، خوبی بیان کرتے تو خامی بھی بیان کرو، کہیں تم اس کی خامی کو چھپا کر 2000 زیادہ تو لے لو گے لیکن وہ مال تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال نہ بیچو، جھوٹ نہ بولو، فرمایا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ اس کے کرامت کاتبین فرشتے 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے نہیں میرا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حدیث پاک جو آخر پہ سنانے لگا ہوں، اگر یہ ہم دل پہ لکھ لیں، خدا کی قسم جھوٹ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہم بند کر دیں۔ بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھے تو نے جھوٹ کیوں بولا تو یہی کہے گا یار پھنسا تھا میں نے، اس بچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے کہ میں اس مشکل سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک کما قال۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ اگر یہ حدیث ہم پلے باندھ لیں، جھوٹ نے نجات نہیں دینی، نجات سچ نے دینی ہے۔ اگر ہم سچائی کے دامن کو تھام لیں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی اسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بتائے طریقے